الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے، نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز کا
طریقہ اختصار کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید سے کہ اللہ رب کریم میری اور آپ کی اصلاح فرما دے، اور دعا ہے کہ اللہ رب کریم مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو اپنے تمام تر اعمال سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بارے میں ہمارا سلسلہ وار جو درس تھا، قیام کے حوالے سے مسائل کا اختتام ہوا تھا، اور آج سے اور رکوع سے بات کو چلانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیام کے اختتام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور رفع الیدین کر کے قیام کی حالت سے رکوع کی حالت میں چلے جائیں۔ رفع الیدین پر پہلے تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع کی حالت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقیم فیہا الرجل صلبہ فی الرکوع والسجود۔ نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے کی حالت میں جس نمازی کی پشت پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہے، نیچے جھکی ہوئی ہے یا اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، فرمایا ایسے نمازی کو اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ دوسرے لفظوں میں ایسے نمازی کو اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیٹھ بھی سیدھی ہونی چاہیے رکوع کی حالت میں، سر بھی بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لم یکن رأسہ ولم یصبہ، آپ جب رکوع کی حالت میں ہوتے اپنے سر کو نہ نیچے جھکا دیتے تھے اور نہ بالکل اوپر اٹھا دیتے تھے، بلکہ پشت کی طرح سر کو بھی سیدھا رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کی روایت بڑی معروف ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کہہ کر نماز پڑھ کے دکھایا تھا کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے ساتھیوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی نماز کو سمجھنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے جو نماز پڑھ کر دکھائی تو ان تمام صحابہ کرام نے بعد میں یہی تمسا کیا کہ بالکل اللہ کے پیغمبر اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہی صحابی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے،
घुटनों के ऊपर रख दी। कैसे रखते थे? फरमाते हैं कि अन्नहु काबिज़ुन अलैहिमा, ऐसे लगता था जैसे आपने दोनों हाथों के साथ अपने घुटनों को पकड़ा हुआ, पकड़ कर रखते थे। और फिर पकड़ने की कैफियत भी बयान करती। क्या बयान किया? फरमाते हैं वबत्तरा बैन यदैहि, दोनों हाथों को खुला करके रखते, उंगलियों को बिल्कुल मिलाते नहीं थे, थोड़ा सा फासले के साथ रखते। और साथ ही फरमाते हैं कि उंगलियां जुदा जुदा रखने के साथ साथ अपने बाजू को वनहा यदैहि अन जंबैहि, अपने बाजू को अपने पहलू से दूर करके रखते थे। दोनों बाजू पहलू के साथ मिले हुए नहीं होते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम के रुकू करने की कैफियत है। और हमने नबी अलैहिस्सलाम की पूरी नमाज को इस तनाजुर में चेक करना है कि आपने फरमाया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। और अल्लाह रब्बे करीम ने हमें सिर्फ इबादत का पाबंद नहीं किया, बल्कि इबादत के लिए तरीका मुस्तफा का पाबंद किया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इबादत के एक एक अंदाज में, एक एक अदा में हमने नकल करनी है किसकी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपनी मर्जी की इबादत नहीं, इबादत अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करनी है। तो ये आपके रुकू करने का तरीका है। रुकू के अंदर कई एक दुआएं मसनून है, अहादीस से साबित है। उम्मन एक छोटी सी दुआ पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बारे में जामे तिर्मिज़ी के अंदर जो रिवायत है कि रुकू और सजदे की जो तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, कम अज कम 3 मरतबा होनी चाहिए। ये रिवायत हुक्मन ज़ईफ है, लेकिन तमाम तर मुहद्दिसीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कम अज कम ये तस्बीहात 3 मरतबा होनी चाहिए, इससे ज्यादा की कोई हद नहीं। 2 कौल और भी है, इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूं कि ज्यादा में बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ताक अदा होनी चाहिए, और बाज़ का फरमाना यह है कि जब ज्यादा की हद मुकर्रर नहीं है तो ताक और जुफ्त दोनों तादाद में पढ़ सकते हैं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरे नजदीक मुस्तहब ये है कि जब कोई शख्स इमामत करवा रहा हो तो कम अज कम उसे 5 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी चाहिए, ताकि मुक्तदी कोई सुस्त भी होता है वो भी 3 मरतबा अदा कर दे। क्योंकि नमाज के तमाम तर अरकान जो हैं वो इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करनी। तो ये रुकू के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था। इसके बाद रुकू जब मुकम्मल हो गया तो हदीस में आता है कि समी अल्लाहु लिमन हामिदा पढ़ें और रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े हो जाएं। यहां एक बात अर्ज कर दूं कि समी अल्लाहु लिमन हामिदा ये जो जुमला है ये अहादीस से साबित है, इमाम और मुक्तदी दोनों पढ़ सकते हैं। और अगर मुक्तदी ना भी पढ़े उसके भी दलाइल हदीस में सही मौजूद है कि वो अगली दुआ से शुरू करते रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द, तो वो भी दुरुस्त है। तो दोनों तरीके से ये बात दुरुस्त है। सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहें और रफ़ुल यदैन करें, सीधे खड़े हो जाएं। हदीस में आता है इत्तिदाल के साथ अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके सीधे खड़े हो जाए और दुआ पढ़ें, रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। एक दुआ ये, इसके अलावा भी कई एक दुआएं, लेकिन ये दुआ उम्मन पढ़ी जाती है।
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی کی آواز تھوڑی سی اونچی نکل گئی، یہی دعا پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا رأیت بضعکم وثلاثین ملکا، میں نے ابھی 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، تیزی سے آئے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس جملے کا، اس دعا کا ثواب وہ پہلے لے لیں۔ یہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کی مرضی سے آتے، اللہ نے بھیجے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، صحیح بخاری ہی میں یہ فضیلت بھی موجود ہے، ربنا ولک الحمد، اس دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم یہ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے فرشتے جو نماز میں ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ فرمایا من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی یہ دعا پڑھنا فرشتوں کی دعا پڑھنے کے برابر ہو گئی، اللہ رب کریم اپنے اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آمین کے بارے میں بھی تھی یہ روایت اسی طرح، اور یہ الفاظ ربنا ولک الحمد اس دعا کے بارے میں بھی موجود ہیں کہ یہ جملے پڑھتے ہوئے جس کی فرشتوں سے موافقت ہو گئی، اللہ رب کریم اپنے اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رکوع کے بعد والا قیام ہے جسے عام طور پر قوما بھی کہا جاتا ہے، یہ قوما اور قیام دونوں ایک ہی۔ اس کے بعد اب نماز کی جو اگلی کیفیت ہے وہ ہے سجدہ۔ اب سجدے کی طرف جانا ہے، اور سجدے کی طرف کیسے جانا ہے اس کی رہنمائی بھی شریعت نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد یا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرنے لگے، سجدے کا ارادہ کرے، بیٹھنے لگے تو کیسے بیٹھے؟ فرمایا فلا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، سجدے کی طرف جاتے ہوئے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ لسان العرب اور کئی ایک لغت کی عربی کتب میں یہی وضاحت کی گئی ہے کہ جتنے یہ جانور ہیں چوپہے، ان کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، ان کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور جب یہ بیٹھنے لگتے ہیں تو پہلے وہی گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے یعنی گھٹنے پہلے زمین پر رکھتا ہے، تم اس طرح نہ بیٹھو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف لغت سے وضاحت بتا دی، نہیں عزیز بھائیو، اس کی وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی حدیث میں بھی فرما دی، خود فرما دی۔ کیسے؟ اسی حدیث کے الفاظ ہیں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، یہ مکمل حدیث ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے، گھٹنوں سے پہلے۔ اب یہ الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی لغت کے نہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جب سجدے کے لیے جائیں تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پہلے رکھیں اور گھٹنے بعد میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ آراء، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دینی امور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو حکم دینے والے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے میرے پیغمبر سجدہ کریں۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ
قرآن کریم صرف اللہ کی وحی ہے، حدیث اللہ کی وحی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے سجدے کے اس طریقے کا، پورا قرآن کریم پڑھنے کہیں سجدے کے اس طریقے کا کوئی بھی حصہ بیان نہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، یہ ملے گا کسی حدیث میں۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعراض، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ کتنے؟ 7 اعضاء۔ وضاحت کی علی الجبہۃ والانف، ایک چہرہ زمین پر رکھنا ہے، چہرے میں کون سی چیزیں؟ جبہہ والانف، پیشانی اور ناک، یہ دونوں زمین پر ٹکے ہونے چاہیے۔ اور آگے فرمایا والیدین، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 3، ایک چہرہ اور 2 ہاتھ، 3۔ والرکبتین، دونوں گھٹنے، والقدمین، دونوں پاؤں۔ یہ 7 اعضاء جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے یہ 7 اعضاء بھی سجدہ کریں، 7 اعضاء بھی سجدہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے پاؤں کو سیدھا کھڑا رکھنا ہے، انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ کر رکھنا ہے۔ بعض ساتھیوں کے پاؤں سجدے کی حالت میں اپنی مرضی سے پڑے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، چوٹ ہے، پھر تو اجازت ہے دین میں، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر بالکل سیدھے رکھیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے اپنے بستر پہ ہاتھ جو لگایا اللہ کے پیغمبر نظر نہیں آئے، اندھیرا تھا، میں اٹھ کر اپنے حجرے میں تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے اچانک میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں پہ جا پہنچے۔ آپ سجدے میں بڑی رکت آمیز دعائیں کر رہے تھے، میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگے، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، آپ کے دونوں پاؤں سیدھے کھڑے ہوئے تھے، سیدھے کھڑے۔ تو پاؤں کیا رکھنے؟ سیدھے کھڑے، انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف کرنی، انگلیوں کا رخ پیچھے نہیں کرنا بلکہ قبلے کی طرف، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ایک چہرہ، یہ 7 اعضاء سجدہ کریں۔ یہ 7 اعضاء کا کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقیم الرجل لا تجزی صلاۃ الرجل لا یقیم فیها صلبہ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں جس بندے کی پشت سیدھی نہیں، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اپنی پشت کو کیا رکھنا ہے؟ سیدھا رکھنا ہے۔ سیدھا سے مراد لیول سیدھا ہو، ایسا نہیں کہ اس کو بالکل اوپر کر دے یا بالکل زمین پر بٹھا دے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض حلقوں میں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے میاں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پردے کا اور لباس کا وہ الگ حکم ہے، وہ نماز میں شامل نہیں، وہ تو ویسے بھی ہے۔ آپ سارا دن ننگے سر گھوم سکتے ہیں، عورت گھوم سکتی ہے نہیں؟ تو جب سارا دن نہیں گھوم سکتی، وہ نماز میں بھی ننگے سر نہیں ہے۔ تو وہ احکامات الگ ہیں، طریقہ نماز مرد اور عورت کا ایک ہی، عورت سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی، مرد نیچے باندھے گی، یہ بھی غلط ہے، کسی حدیث میں نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سجدے میں مرد کو اونچا ہونا چاہیے اور عورت زمین کے ساتھ لگی ہو، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط ہے۔ صرف غلط نہیں ہے، صرف غلط نہیں بلکہ آپ نے یہ جو طریقہ بتایا ہے اور جو عمل کروایا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں سخت جملے فرمائے، بڑے سخت جملے فرمائے، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں اعتدلوا فی السجود، سجود سجدوں میں کیا کرو؟ اعتدال کرو، میانہ روی اختیار، نہ زیادہ اوپر ہو جاؤ نہ زیادہ نیچے ہو جاؤ، درمیان میں رہو۔ کیسے؟ آگے اس کی وضاحت کی، فرمایا وَلَا يَنْبَسِطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط القلب، میں حدیث کا معنی کروں گا، اپنے الفاظ نہیں، وَلَا يَنْبَسِطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ، تم میں سے کوئی شخص
اپنے دونوں بازو کو یوں نہ پھیلا کر بٹھا دے، یوں نہ بچھا دے، کانبساط الکلب، جس طرح کتا اپنے بازو بچھا دیتا ہے۔ کتے کو تو دیکھا ہے ہم نے، جب بیٹھتا ہے منہ درمیان میں رکھ لیتا ہے اور پاؤں دونوں اگلے بچھا دیتا ہے، تو یہ اس کے اگلے پاؤں سے نسبت دی نبی علیہ السلام نے کہ جو لوگ سجدے کی حالت میں اپنے بازو کو اوپر اٹھا کر کھڑا کر کے نہیں رکھتے بلکہ نیچے بٹھا دیتے ہیں، ان کی کیفیت یہ۔ لہذا مرد اور عورت دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اپنے دونوں بازو کو سجدے کی حالت میں اوپر اٹھا کر رکھنا ہے، اوپر اٹھا کر رکھنا ہے، اور پھر دعا پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ کئی ایک دعائیں ہیں، میں اختصار کی وجہ سے ایک دعا عرض کرتا ہوں، سبحان ربی الاعلی، ایک ہی دعا، اور اس کے بارے میں بھی وہی بات جو پہلے رکوع کے بارے میں، تعداد کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کا قول ہے کم از کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سجدے کی تسبیح ہے اور یہ سجدے کی کیفیت ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ سجدہ پوری نماز میں بلکہ پوری عبادات میں ایسا یہ اہم عمل ہے جو اس بندے کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ انسان جتنا عبادت میں جھکتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، بڑی معروف حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن میں آج آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے نہیں سناؤں گا، جسے امام طبرانی نے موجم میں نقل کیا ہے، تھوڑا سا مزید وضاحت سے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی صحابی سیدنا ربیعہ بن کعب، آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے، اتنی خدمت کہ وضو کا پانی لاتے، تکیہ رکھ دیتے، مسواک لے کر آتے، سارا دن خدمت کرتے۔ سارا دن خدمت کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو گھر چلے جاتے، میں آپ کی 4 دیواری کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کے لیٹ جاتا اور جاگتا رہتا کہ کہیں اللہ کے پیغمبر کوئی کام کہے اور میں فوراً آپ کی خدمت کروں، آپ کی خدمت کے انتظار میں رہتا، انتظار میں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں انتظار میں اسی طرح چوکھٹ میں لیٹا ہوں، سر رکھا ہوا ہے، اچانک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمانے لگے، ربیعہ ربیعہ کچھ مانگو، ربیعہ کچھ مانگو۔ میں نے عرض کی کہ میں طبرانی کے حوالے سے آج روایت سنا رہا ہوں۔ سیدنا ربیعہ عرض کرتے، اللہ کے رسول تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، میں سوچتا ہوں بعد میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، خود فرماتے ہیں بڑے خیالات آئے کہ آج اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرما دی ہے جو کچھ مانگوں گا ملے گا، اللہ عطا کرے گا، فلاں چیز مانگ لوں، فلاں چیز مانگ لوں۔ دنیا کی بڑی چیزیں میرے سامنے آئیں، لیکن آخر میں نتیجہ میں نے یہی نکالا، ان الدنیا فانیۃ، دنیا کی جو چیز مانگوں گا ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم نہ ہو میں چلا جاؤں گا، دنیا فانی ہے۔ میں نے نتیجہ نکالا، ان الدنیا فانیۃ، دنیا کیا ہے؟ فانی۔ جب دنیا فانی ہے تو پھر اخروی نجات کا سوال کرتا ہوں، آخرت کی نجات کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ کیا دعا ہے؟ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے، بس یہی دعا فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے، ربیعہ انی اسأل، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے لیے دعا کروں گا، میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن تو نے بھی ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو نے میری دعا کے ساتھ میری مدد کرنی ہے کہ تو نے کثرت سے سجدے کرنے، کثرت سے نوافل پڑھنی، نمازیں پڑھنی۔ اللہ رب کریم تجھے جہنم سے بچائے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو سجدہ اتنا اہم رکن ہے نماز کا، یہ سجدہ کر دیا اور سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے، دایاں ہاتھ دایاں گھٹنے پر اور بایاں بائیں پر، یہ آپ جانتے ہیں، اور درمیان میں ایک دعا پڑھی،
بعض ساتھی اٹھتے ہیں اور ہاتھ لگایا دوبارہ چلے گئے، نہیں، یہ دعا پڑھے۔ ابو داؤد شریف میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے کہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 5 الفاظ۔ ایک دعا یوں بھی منقول ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، لیکن یہ دعا جو میں نے عرض کی اس کی ایک فضیلت بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں نہیں، ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام نے انہی الفاظ کی فضیلت بیان کی ہے، وہ فضیلت سنا دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں ہی ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، بوڑھا تھا، بوڑھا، اور آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان سخت ہوگی، اب قرآن کریم کا بہت سارا حصہ یاد نہیں ہو سکتا، دعائیں زیادہ یاد نہیں ہوتی، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، آپ کوئی ایسی چیز مجھے دیجئے کہ میں اس کو یاد کر لوں، پڑھتا رہوں اور ان سب سے مجھے کفایت کر جائے، سب سے کفایت کر جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر سن، تو بڑھا کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 جملے پڑھا کر اس شخص نے پھر سنائے اللہ کے رسول سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح انگلیاں بند کرتا گیا، یہ 5 سنا دیے، یاد کر لیے، یاد کرنے کے بعد اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے اس کے دل میں کیا سوال ڈالا اور کیا ہمارے لیے فائدہ ہو گیا۔ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول یہ 5 جملے جو آپ نے مجھے سکھلائے ہیں، عربی ہی تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو سارے کے سارے اللہ کے لیے، ان سب میں اللہ کی تعریف ہے، فمالی میرے لیے کیا ہوگا، میں اپنے لیے کیا کہوں اپنے رب سے، یہ 5 تو اللہ کی تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سن، تو پڑھا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 5 جملے سکھلائے۔ اس نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، دوسرا ہاتھ بائیں، اور اس طرح پڑھتا گیا ایک جملہ، انگلیاں بند کرتا گیا، پورا ہاتھ بند ہو گیا۔ جب دونوں ہاتھ بند کر لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب اپنے گھر سے آیا تھا میرے پاس تو خالی ہاتھ آیا تھا، دامن خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اما ہاذا فقد مالا یدہ، اور ایک روایت میں یدیہ بالخیر، اور اب یہ بوڑھا اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے ساتھ بھر کے واپس جا رہا ہے، اتنی خیر اتنی برکت۔ تو اس دعا میں یہ برکت، یہ دعا پڑھیں اور پھر اسی انداز میں دوسرا سجدہ کریں، اسی انداز میں دوسرا سجدہ ہو گیا، دوسرے سجدے کے بعد اب دوبارہ اللہ اکبر کر کے پھر اٹھنا ہے۔ یاد رکھیے سجدوں میں رفع الیدین نہیں ہے، سجدوں میں جو اللہ اکبر ہے اس میں رفع الیدین نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں منع فرمایا گیا ہے وَلَا يَفْعَلُ بَيْنَ السُّجُودِ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سجدوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب دوسرے سجدے سے جب اٹھے، اب اگر پہلی رکعت ہے، اگر پہلی رکعت ہے تو دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً کھڑا نہیں ہونا، فوراً کھڑا نہیں ہونا، بلکہ جلسہ استراحت کرنا ہے، تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہے، کمر سیدھی کر کے دوبارہ کھڑا ہو کر دوبارہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام، جب اللہ کے پیارے حبیب دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، جلس آرام سے بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد واعتمد على الارض دوبارہ زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگاتے، ثم قام اور پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ یہ طاق رکعت کے بارے میں پہلی رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے۔ تو دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت اور پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ ٹیک کر پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر رکعت ہے دوسری یا چوتھی، دوسری یا چوتھی رکعت ہے تو پھر تشہد بیٹھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا ہے، اور تشہد پہلے آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ 2 ہیں، تشہد کیا ہے؟ 2 ہیں۔
ایک تشہد آدھا ہے جسے آپ آدھا تشہد کہتے ہیں. دوسری رکعت کا مثلا 4 یا 3 رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں جو تشہد, یہ آدھا تشہد ہے. آدھے تشہد کے لیے اکثر طور پر احادیث میں یہی ثابت ہے کہ یہ جو آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ دعا جو پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہاں تک پڑھیں اور پھر اٹھ جائیں. مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک اور روایت بھی موجود ہے, اس کے اندر اس دعا کے بعد درود پڑھنے کا بھی ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ پورا درود پڑھ کر پھر اٹھنا ہے. یہ آدھا تشہد, یہ 2 طریقے سے آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ دعا ختم کرنے کے بعد بھی اٹھ سکتے ہیں, درود مکمل پڑھ کر بھی اٹھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے. اچھا, یہ جو آدھا تشہد ہے, جو پہلا تشہد ہے, اس میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ دونوں ہاتھ تو رکھ لیے گھٹنوں پر, پاؤں کی کیفیت تھوڑا سا فرق ہے, آپ نے غور کرنا ہے. جو آدھا تشہد ہے اس کو حدیث کی اصطلاح میں اس کے بیٹھنے کے انداز کو افتراش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افتراش. افتراش کے معنی بچھانا, پاؤں کو نیچے بچھا کر, بائیں پاؤں کو نیچے بچھا کر دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر کے اسی بائیں اور الٹے پاؤں کے اوپر خود بیٹھ جانا, یہ افتراش ہے اور یہ آدھے تشہد پڑھنے کی علامت اور یہ طریقہ ہے. اگر تشہد مکمل پڑھنا ہے, سلام پھیرنا ہے, پورا تشہد پڑھنا ہے, تو پھر اس کو اصطلاح میں, اصطلاح شریعت میں تورک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تورک. ورک, ایک سائڈ پر بیٹھنا, دایاں پاؤں کھڑا رہے گا اور جو بایاں پاؤں ہے نا جس کے اوپر بیٹھے تھے اس پر بیٹھنا نہیں بلکہ اس کو آگے نکال دینا ہے, وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے دوسری طرف سے باہر ظاہر ہو جائے تھوڑا سا, اور آپ خود زمین پر بیٹھ جائیں گے. اس صورت میں خود زمین پر بیٹھ جائیں گے, اس کو کہتے ہیں تورک. تو جو پہلا تشہد ہے آدھا تشہد, اس میں افتراش کی کیفیت میں بیٹھنا ہے, اور جو دوسرا مکمل تشہد ہے اس میں تورک کی کیفیت میں بیٹھنا ہے. تورک کی کیفیت. اب بیٹھنے کے بعد بات کہی ہاتھوں کی, تو ہاتھوں کا جو انداز ہے, بایاں جو ہاتھ ہے وہ سیدھا رکھیں گے, یہ ہاتھ سیدھا رکھ دیں گے, کھلا رکھیں گے, اور جو بایاں ہاتھ ہے اس کو بند کر کے رکھنا ہے. اور اس کے حدیث کے اندر 3 طریقے موجود ہیں. پہلا طریقہ سنن ابو داؤد کے حوالے سے, یہ پہلی 2 انگلیاں یہ جو ہیں ان کو بند کر دیں. ان کو کیا کر دیں؟ بند کر دیں. یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنا دیں, اور یہ انگلی شہادت والی اس کو کھڑا کر دیں. حدیث میں اس کو سیدھا کھڑا رکھنے کا بھی ذکر آیا ہے, یحرکھا کے الفاظ بھی ہیں, اس کو حرکت دینے کے الفاظ بھی آئے ہیں. دعا پڑھتے ہوئے حرکت بھی دے سکتے ہیں. اور حدیث کے اندر ایک اور ذکر بھی ہے, اس انگلی کو آخر میں تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا, خم دینا, اس کا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ 2 انگلیاں بند کر کے درمیان والی انگلی سے حلقہ بنانا اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کر دینا, یہ پہلا طریقہ ہے. یہ سنن ابو داؤد میں. دوسرا طریقہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے, ان 3 انگلیوں کو بند کر دینا. 3 انگلیوں کو بند کر دینا, انگوٹھے کو اس بڑی انگلی درمیانی انگلی کے اوپر رکھ دینا, اور شہادت والی انگلی کو کھڑا رکھنا. اس کا حکم وہی ہے, اشارہ کرنے کا, حرکت دینے کا یا سیدھا رکھنے کا, وہ حکم وہی ہے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. یہ صحیح مسلم کے اندر. صحیح مسلم کے اندر ایک تیسرا طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی 3 انگلیوں کو ہتھیلی کے بالکل قریب کر دیں, بند کر دیں, اور یہ جو انگوٹھا ہے, انگوٹھا اس کو شہادت والی انگلی کے شروع میں یہاں رکھ دیں, شروع میں اس جگہ ملا دیں, اور پھر اس کو سیدھا رکھیں یا حرکت دیتے رہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں تشہد کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنے کے, جو حدیث سے مروی. اب عبارت پڑھتا رہتا, بات لمبی ہو جاتی, وقت ہو چکا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا, ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے, بعض ساتھیوں کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہے یا خود انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو لفظ لا الہ الا اللہ پر انگلی کھڑی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ انگلی کیا کر دیتے ہیں؟ نیچے ڈال دیتے ہیں. یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا, یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا.
حدیث میں عمل یہیں سے ملتا ہے کہ لفظ التحیات شروع کیا، التحیات للہ شروع کیا اور اپنی انگلی اٹھائی، حتیٰ کہ آپ درود پڑھنے کے بعد آخر میں ایک دعا چاہیں، دو چاہیں، تین چاہیں، جتنی دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں بھی پڑھتے رہے، یہ انگلی ویسے کھڑی ہوئی ہے یا سیدھی کھڑی ہے یا ہل رہی ہے، نیچے اس کو رکھنا نہیں، پورے تشہد میں انگلی کو اٹھائے رکھنا ہے حتیٰ کہ آپ سلام پھیریں۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے نہیں، یہ پوری نماز تھی۔ اب نماز کا اختتام ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نماز کا اختتام کیسے کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، دائیں طرف بھی سلام پھیرنا اور بائیں طرف بھی سلام پھیرنا۔ یاد رکھیے کہیں شاید آپ کو یہ عمل مل جائے اور آپ کو انوکھا لگے تو آج اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سلام پھیرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تو دائیں طرف جب منہ کرتے تو آپ فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کے الفاظ بھی پڑھتے تھے، اور جب الٹی سائڈ بائیں طرف آپ سلام پھیرتے تو پھر صرف فرمایا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر کوئی اس طرح سلام پھیرے تو آپ نے اعتراض نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ طریقہ بھی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ چند گزارشات تھی نماز کے حوالے سے۔ نماز کا جو بقیہ حصہ رہتا تھا میں نے اختصاراً آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں تمام تر اعمال سنت نبی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں گا اگر کچھ باتیں مجھ سے رہ گئی ہوں، کسی ساتھی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ بعد میں آج آئندہ جمعہ جب بھی اس کو موقع ملے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے نماز اللہ کے ہاں وہی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی آیا، وضو کیا ہوا تھا، کونے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا؟ السلام علیکم، سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ حدیث کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھی، اس نے پڑھ کر آیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ پھر چلا گیا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر آیا، سلام کیا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام اس کو یہی فرماتے رہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول انی لا احسن غیر هذا، میں اس سے زیادہ اچھا طریقہ نہیں جانتا، مجھے یہی طریقہ آتا ہے، آپ بھی سکھلا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بٹھا دیا، پورا نماز کا طریقہ سکھلایا۔ حدیث میں جو غلطیاں مذکور ہیں، غلطیاں یہی تھی سجدے میں، رکوع میں، اور اس کے بعد بیٹھنا، جلسہ، یہ اطمینان نہیں تھا، یہ اصل غلطیاں تھی۔ ان غلطیوں کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تیری نماز نہیں ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جا کر اس نے نماز پڑھی اور اس نماز کی اصلاح ہوئی، وہ درست نماز ہوئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز صرف مسجد میں آ جانا اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے رہنا، پڑھ کے چلے جانا، یہ آپ اپنے دل کو، میں اپنے دل کو تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن رب کے ہاں نماز وہ نماز ہے جو نماز آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے جو بھی نماز پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے پر نماز پڑھیں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو دین حق کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔